السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں جو ہوں وہ ڈیلی بلاگر نہیں ہوں۔ بس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو شیئر کرنی ضروری ہے، جو چاہیے شیئر کرنا، تو تب میں جو ہے نا وہ کچھ ویڈیوز بناتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو کل بس ایسے ہی یوٹیوب وغیرہ اسکرول کرتے ہوئے میری نظر جو ہے وہ کافی ساری ایسی ویڈیوز پر پڑی، مطلب رمضان کے حوالے سے تھی، اور کافی لوگ جو ہے وہ رمضان کی تیاریوں میں مطلب مصروف ہیں۔ سب کی تیاریوں میں ایک عجیب سی تیزی ہے، کہیں کوئی کھانے بنا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی لسٹ بن رہی ہے، کہیں سودا سلف، کہیں فریزر بھر رہے ہیں، کہیں افطاری کے آئیڈیاز، اور یہ سب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ لیکن میں آج آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی بس خیال آیا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم رمضان کی تیاری صرف کھانے پینے کی حد تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ذکر، اذکار، قرآن، نوافل اور اللہ سے جڑنے کی عادت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں۔ کیونکہ رمضان آتے ہی ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے، لیکن جو عادت پہلے سے بنی ہوتی ہے وہی رمضان میں آسان لگتی ہے۔ ہم میں سے اکثر گھریلو خواتین ہی ہیں، ہمارے پاس واقعی بہت لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، بچے، گھر، کھانا، شوہر، اور جوائنٹ فیملی ہو تو ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اکثر دن ختم ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں آج بھی قرآن کے لیے وقت نہیں نکلا۔ میں خود بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر دن جو ہے وہ ضرور قرآن کے لیے ٹائم نکالوں، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھار جو ہے وہ ٹائم نہیں مل پاتا، تو اس دن بڑا افسوس سا ہوتا ہے، گلٹ سا ہوتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو اتنی محنت سے یاد کیا ہے وہ بھول نہ جائے۔ تو بس اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو خود ہی موٹیویٹ کریں، کیونکہ ایک موٹیویشن جب کہیں سے ملتی ہے نا تو پھر خود بخود انسان دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے، مطلب سامنے والے سے امپریس۔ جیسا ہم لوگ ابھی جو سب لوگ پریپریشن کر رہے ہیں کوئی کھانے کی، کوئی کسی چیز کی، تو ہم ظاہر ہے دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ صفائیاں شروع کریں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ضروری بھی کام ہے، لیکن اگر ہم کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں تو زیادہ دل سے اور زیادہ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں جو ہوں وہ ایک چھوٹا سا پاورفل چیلنج شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ ہی۔ مثال کے طور پہ جیسے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ ٹیچر یا پیرنٹس کا ذرا سا بھی ڈر ہوتا تھا تو ہم دل لگا کر پڑھتے تھے، یا جب کوئی ریس یا چیلنج ہوتا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہم فرسٹ آئیں، ہم سب سے بہتر کریں مطلب۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنے آپ سے ایک نیا چیلنج لیں، آج سے ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ صرف قرآن کے لیے نکالیں گے، چاہے تک ہوں، چاہے مصروف ہوں، چاہے دن کتنا ہی ہیوی کیوں نہ ہو۔ تو اسی نیت کے ساتھ ہی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ شعبان اور رمضان میں روزانہ جو ہے وہ کوئی ٹائم ہمیں مقرر کر لیں جس پہ میں لائیو قرآن سیشنز شروع کروں، جس میں پڑھتی جاؤں گی اور آپ سب میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں۔ تو ہم یہ ہے کہ قرآن سٹارٹنگ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے آخر تک جو ہے وہ اس سے مطلب 1.5 یا 2 قرآن تو انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہی میرا ایک چیلنج تھا جو میں لائیو ضرور آؤں اور آپ لوگ سب بھی میرے ساتھ جوائنٹ ہوں لائیو میں، تو ہم سب جو ہے نا وہ مل کر قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، پہلے سے ہی عادت بنائیں اپنی، اور گھر میں ہو، کچن میں ہو یا بچوں کے پاس بیٹھے ہو، بس دل کو قرآن کے ساتھ جوڑ لینا تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی پریشر میں آ جائے، بلکہ بس ایک یہ ہے کہ پیارا سا کمیونٹی انوائرمنٹ بن جائے جہاں ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، اسلامی چیلنجز شیئر کریں، اور صرف شیئر ہی نہیں بلکہ فلفل بھی کریں انشاءاللہ۔ یقین مانیں یہ زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے، کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ رہیں گی، لیکن اگر ہم نے یہ قیمتی وقت صرف دنیا کے کاموں میں لگا دیا، دل میں ایک خاموش سا گلٹ ہی رہ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اسکل ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ یہ سب کام بھی ہمیں ہی کرنے ہیں، گھر بھی، بچے بھی، رشتے بھی، لیکن اگر وقت کو تھوڑا سا سمجھداری سے مینیج کر لیا جائے نا تو ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے۔ اور مجھے تو یقین ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر دن کی شروعات قرآن کے ساتھ ہوئے نا تو پورا دن زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ پیسفل، ہیلدی، ہیپی گزرتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ماؤں کو اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اپنی روٹین کو ایسا بنانا ہے کہ بچوں کو یہ یقین ہو، یہ ایک عادت بن جائے ان کی بھی دیکھ دیکھ کے کہ قرآن از ویری امپورٹنٹ۔ ہر دن کے لیے ضرور قرآن صرف اوکیشنز پہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کسی قرآن خوانی پہ یا کسی صرف رمضان کے مہینے میں ہی نکالا اور پھر پورا سال بن کر کے رکھ دیا، تو ایسا ہمیں میسج بچوں کو نہیں دینا ہے۔ ہمیں پورا سال، میں نے شعبان سے اس لیے شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ تاکہ ہماری عادت رمضان سے پہلے بھی اگر قرآن پڑھنے کی ہوگی وہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم یہ سیشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ جتنے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے چیلنج لیا ہی اسی لیے ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں اور آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کر سکیں، اور یہ چیلنج جو ہے وہ ہم پورا سال لے کے چل سکیں انشاءاللہ، آمین۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جوائنٹ ہوں اور ہم سب مل کے جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے وہ قرآن جتنے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں نے نوٹ کری ہے، بس میں نے اپنے آپ سے ہی شروع کیا ہے یہ کام، کہ میں جو ہے نا ویسے تو قرآن جو ہے وہ شام کے ٹائم یا عصر کے بعد، مغرب کے بعد لے کے بیٹھتی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن اب جو ہے نا وہ میں نے فجر کے ٹائم پہ شروع کیا ہے قرآن پڑھنا، نماز کے فوراً بعد یا نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میرے بچوں کی ایج جو ہے وہ اب 7-8 ایئرس کے قریب جا رہی ہے تو ان کو نماز کی پابندی کروانی ہے مجھے فجر کی۔ الحمدللہ ویسے تو وہ باقی کی 4 نمازیں پڑھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں، لیکن اب مجھے ان کو فجر کی عادت بنانی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب میں قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں اور میں بالکل ان کے پاس جا کے بیٹھ کے زور زور سے قرآن پڑھتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ جو ہے نا وہ تھوڑی کچی ہو جاتی ہے، وہ پھر آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ مما کیا کر رہی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں مجھے صبح اٹھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مما قرآن پڑھی تھی، تو میں بتاتی ہوں کہ ہاں، پہ وہ پوچھتے ہیں کون سا ٹائم تھا، کیا ٹائم تھا، میں بتاتی ہوں فجر کا ٹائم تھا، آپ کو بھی اٹھنا چاہیے۔ تو اس سے ان کو نا خود سے شوق پیدا ہو رہا ہے فجر میں اٹھنے کا کہ مما ہمیں بھی اٹھائیے گا، ہم بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے قرآن پڑھیں گے۔ تو مجھے یہ ایک بہت اچھی بات لگی۔ تو آپ بھی ہم مائیں جن کے بچے 7 ایئرز 8 ایئرز تک کے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اس طریقے سے ایک کریں، تو بچوں کی نا اس وقت کی نیند کچی ہو جاتی ہے۔ ہم اگر زبردستی بچوں کو ایسا اٹھائیں گے اور اٹھو 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 وضو کرو نماز پڑھو تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، بلکہ اور ان کو ایک دوری سی پیدا ہو جائے گی نماز سے اور دین سے ہمارے۔ تو ہمیں بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں بچوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں خود اس پہ عمل کرنا ہے، ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہے، ایسے چیلنجز ایکسیپٹ کرنے اپنے آپ کے ساتھ کہ جس سے ہم خود بھی
صحیح ہو سکیں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پہ لا سکیں. تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں لائیو جانے کے لیے کون سا ٹائم بیسٹ رہے گا. آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ لائیو آنا بہتر رہے گا. میجورٹی جو ٹائم ہوگا پھر اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اسی ٹائم پہ انشاءاللہ پھر لائیو سیشن شروع کریں گے اور ڈیلی پھر اسی ٹائم پر ہی کنٹینیو رکھیں گے. میجورٹی کو ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا جو اگر مرد حضرات بھی ہیں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں لائیو سیشن کو تو ان کا بھی آفس ٹائمنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہو اور جو لیڈیز ہیں وہ بھی اپنے سارے کام سے ہاؤس ہولڈ چیزوں سے فری ہو چکی ہوں تو پھر جو ہے وہ ہم لائیو سیشن کو اسٹارٹ کریں گے. فی الحال تو میرے چینل پر جو ہے وہ 600 سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ سے اور دل سے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر دیکھیں کہ لائیو میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. یعنی لائیو سیشن جو ہوگا اس میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ جڑتے ہیں. تعداد بڑی ہو یا چھوٹی ہو نیت بڑی ہونی چاہیے. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ رمضان صرف گزرنے نہیں بلکہ بدل دے یعنی گزر نہ جائے بس صرف لیکن ہمیں بدل کے جائے تو آج ہی میرے ساتھ یہ چیلنج اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. پہلے تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی. ظاہر ہے جب کمنٹس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں گی. اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ لائیو انشاءاللہ کو آنا شروع کریں گے. اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں بہنوں اور گھر کی خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ایک جو ہے وہ مضبوط سی اور خوبصورت سی اسلامی کمیونٹی بنا سکیں. جس طرح کا پرفتن دور چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ اس طرح کے پیغام کو آگے بڑھانا میرے خیال میں ضروری بھی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عمل کی توفیق دے اور رمضان کو بہترین طریقے سے پانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.